بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسعادت الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، معزز دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں، بہنوں، بہو، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی شانہ کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر ہم لوگوں کو ہمارے ملک کی ایک عظیم علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب سے استفادے کے بہانے یہاں جمع ہونے کا موقع دیا۔ اللہ کا کرم ہے۔ علماء کرام کی صحبت اور ان سے استفادہ یہی ایمان کے لیے تازگی کا سبب اور دلوں کی جلا کا وسیلہ ہے۔ اس لیے ایسے مواقع کو بھرپور قدر کے ساتھ استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے اپنی عملی زندگی میں روحانی انقلاب برپا کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا کے احوال بدلے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کا تیور بھی بدلا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کر اور نہایت ہی عقل مندی اور حکمت عملی سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ملک کے حالات کی روشنی میں ایک مسلمان کو اور اس ملک میں بسنے والے کو کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح ہمیں اس ملک کی تعمیر میں، ترقی میں اور اس کو اس کے اپنے راستے پر قائم رکھنے میں کیا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی شانہ سے اور اس کے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی آخری کتاب قرآن کریم سے کیسا رابطہ رکھنا چاہیے اور کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی معلومات کی بنیاد وہ اخبارات ہیں، سوشل میڈیا ہے۔ اخبارات ہی کو ہم لوگ آج سے 10-15 سال پہلے کچھ بھروسے کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور ان میں جو خبریں ہوتی تھیں ان خبروں کا اعتبار کرنا بہت مشکل سمجھتے تھے۔ لیکن اب اس دور میں تو سوشل میڈیا کا رواج ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہمیں معلومات پہنچتی ہیں یہ معلومات ہمیں نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں، فائدہ کم دیتی ہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور مسلمان ملک کو اپنے مستقبل کو سوشل میڈیا کی روشنی میں دیکھ رہا ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی روشنی میں دیکھ رہا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں، جو حالات سامنے ہیں اور جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم اسی کی روشنی میں
اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم اسی کی روشنی میں اپنا فیوچر تعمیر کرنے کا خیال رکھتے ہیں، اندازہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ زمانے کی خبروں کو قرآن کریم کی روشنی میں نہ دیکھے۔ قرآن کریم ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس سے نبی نے روشنی پائی ہے۔ ہم کون؟ ہمارے لیے اس سے بڑی کیا روشنی ہو سکتی ہے جس روشنی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، آپ کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو ایسی روشنی بنایا جس کے ذریعے آپ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، اور یہ قرآن کریم لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس کی روشنی آپ کو آپ کا مستقبل بتا سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی روشنی ہی میں آپ آنے والے حالات کا احساس کر سکتے ہیں اور اس کے لیے حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے مشورے، سیاستدانوں کے مشورے، سماجی خدمت گزاروں کے مشورے، اپنے اپنے دماغوں میں آنے والی باتیں، اپنی اپنی سمجھوں سے ہم اپنے لیے صحیح راستے کا تعین نہیں کر سکتے۔ صحیح راستہ اللہ کی کتاب دکھاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کجی و ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بالکل قائم کتاب ہے، اور یہ جس کی رہبری کرے گی وہ بالکل صحیح رہبری کرے گی۔ اس زمانے میں بھی جب وہ نازل ہوا تھا اور اس کے بعد سے اب تک 14 صدیوں تک، اور آج کے دور میں بھی اور قیامت قائم ہونے تک بھی اگر صحیح رستہ بتانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور میری بہنوں، آج ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جو کتاب ہماری رہنما تھی اور جو کتاب ہمیں راستہ دکھاتی تھی اور جس کتاب کی روشنی کے علاوہ اس کائنات میں روشنی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے، وہی کتاب ہمارے گھروں میں بند پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، سمجھنے والا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے بھی نہیں ہے، سمجھنا اس کے آگے کا نمبر ہے۔ حالانکہ قرآن مجید سے مسلمانوں کا تعلق پڑھنے کا بھی ہونا چاہیے تھا اور سمجھنے کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے آج جتنی مصیبتوں سے ہم گزر رہے ہیں اس کتاب کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت اسی کتاب کی اتباع کی برکت سے قوموں کو سربلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کی اتباع چھوڑ دینے کی نحوست سے قوموں کو سرنگوں کرتا ہے، خوار کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ یہ کتاب معیار ہے، اس کی قدر کرو اور اس پر عمل کرو تو عزت آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اکٹھی ہو جائیں اور قرآن والوں سے عزت چھیننا چاہیں تو قرآن والوں سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ ہاں، آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو کوئی عزت دلانے والا نہیں ہے۔ اس کتاب کے ذریعے عزتیں بانٹی گئی ہیں، اس کتاب کے ذریعے پست اقوام کو بلند کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا سماج وہ سماج تھا، صحابہ کرام کے اخلاق وہ اخلاق تھے، صحابہ کرام کی زندگی وہ گئی گزری زندگی تھی کہ دوسرے سپر پاورز اور اس زمانے کے ممالک جو مختلف ملکوں پہ قبضے کرتے تھے، لیکن مکے والوں پہ کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا،
کیونکہ ایک ایسی زندگی گزارتے تھے کہ اس میں کوئی ہاتھ ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا، کوئی ان کے اوپر اقتدار کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے صحابہ کرام کو بلند سے بلند تر کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکے کے کسی وادی سے گزر رہے تھے تو ان کو بہت رونا آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، تڑپ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات ہو گئی، کیا تکلیف ہو گئی کہ آپ اس وقت میں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بات یاد آ گئی جب میں مکے میں اپنے اونٹ چرانے کے لیے لے کے نکلتا تھا تو عمر سے اونٹ سنبھالنا بھی نہیں ہوتا تھا، تو میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تجھے اونٹ سنبھالنے نہیں آتے دو چار؟ اور آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور قرآن کریم کی رہنمائی نے آدھی دنیا کا اقتدار میرے زیر نگی کر دیا ہے، میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، قرآن کی برکت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھی دنیا کی حکمرانی عطا فرما دی تھی۔ لیکن جو چیز ہماری کامیابی کا وسیلہ ہے، جو چیز ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم نے اس سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، قابل بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، ایجوکیشنلسٹ بنیں گے، ہم سیاستداں بنیں گے، ہم سماجی خدمت گزار بنیں گے۔ ہم سب کچھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے، لیکن قرآن پر چل کے دیکھنا نہیں چاہتے کہ اس سے عزت ملے گی کہ کسی دوسرے رستے سے ملے گی۔ ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم کتاب حبل اللہ المتین ہے، یہی کتاب صراط مستقیم ہے، یہی کتاب لوگوں کو حوادث سے بچاتی ہے۔ جس شخص نے اس کتاب کے حوالے سے بات کی اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ کر گفتگو کی اس کی بات سراسر غلط ہے اور اس کی بات میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور جس نے اس کتاب کو اپنا امام اور قدوہ بنایا وہ کامیاب ہوگا، یہ کتاب اسے جنت میں لے جا کر پہنچا دے گی۔ اور جو کوئی شخص اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے اور اس کی ضرورت نہ محسوس کرے، یہ کتاب اسے ڈھکیل کے جہنم میں پہنچا دے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ وراءہ ساقہ الی النار۔ یہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ ہے، یہ وہ سچی زبان کا فیصلہ ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف بھی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی خبر اپنی بتائے ہوئے رستے سے ہٹ نہیں سکتی۔ یہ مومنین کا اعتقاد ہے اور ایمان ہے۔ میری بہنوں کو سوچنا چاہیے، میری بچیوں کو غور کرنا چاہیے، آپ کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے لیے کس کو اسوہ بنایا ہے؟ آپ کس کو اتباع کے لیے منتخب کیے ہو؟ کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے فلمی پردوں پر ناچنے والی بیہودہ بے حیا لڑکیوں کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا رہے ہیں۔ آپ کے لیے اسوہ بنایا گیا تھا صدیقہ کو، فاطمہ کو، زینب کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو، ام سلمہ کو، حضرت صفیہ کو، رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ نبی کی بیویاں اور نبی کی بیٹیاں مسلم امہ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہماری امت کی عورتوں کے لیے کوئی ناچنے والی ماڈل نہیں ہے، ہماری امت کی بیٹیوں کے لیے کوئی گانے والی ماڈل نہیں ہے، ہماری امت کی بیٹیوں کے لیے برہنہ سر نہیں، برہنہ لباس گھومنے والی وہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے باحیا باحجاب لوگ، ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ہمارے لیے نمونہ ہے آخرت کے لیے جینے والے لوگ، ہمارے لیے نمونہ ہے اس زندگی کو اللہ کی رضا کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بنانے والے لوگ۔ وہ ہمارا اسوہ حسنہ ہے۔ ایک ایک صحابیہ کے حالات کو پڑھو۔ آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ کی زندگی کانوینٹ سے کالج تک اسکولوں میں گزری ہے، کالجز میں گزری ہے،
عیسائیوں کے ماحول میں گزری ہے، بے دینی اور دین سے دور کرنے والے ماحول میں گزری ہے، الومینیٹی کی مشنری کے تحت میں آپ پل کے بڑے ہوئے ہیں، جن کے مقاصد میں سے پہلا بڑا مقصد زندگی بچوں کے ذہنوں سے خدا کے تصور کو نکال دو۔ اسکولوں کا جو مزاج بنایا گیا ہے اس میں پہلا نمبر یہ ہے، ایک بہت بے حیا اور بے فکر خاتون جس نے خدا کا انکار کیا، جس نے ابلیس کو اپنا خدا مانا، جس نے اس دنیا کی زندگی میں ہر مذہب کا انکار کیا اور ہر تہذیب کو انسانوں کے لیے خطرہ اور ظلم قرار دیا، ایسی بے حیا انسان دشمن عورت نے 10 پوائنٹس بنائے، 10 اصول بنائے، جس کا نام 10 اصول بغاوت رکھا، اور اس کو دنیا بھر کے سارے اسکولوں کا مشن بنانے کے لیے پیش کیا۔ سب سے پہلے انگلینڈ کی دارالعوام نے اور انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے ان 10 اصولوں کو پاس کیا، منظور کیا، اور یہ 10 اصول سب سے پہلے انگلینڈ میں نافذ کیے گئے اور اس کے بعد یورپ کے تمام مدارس کے اندر نافذ کر دیے گئے۔ یہ بچے ہمارے اسی ماحول میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ایک عرصے تک یہ بلا نہیں تھی، لیکن اب ہندوستان میں بھی یہ بلا آ گئی ہے۔ اسکولوں کا ماحول، کالجز کا ماحول یہی بن گیا ہے۔ آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ خدا کا تصور ذہن سے نکالو۔ آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب کے سچے ہونے کا تصور ذہن سے نکالو۔ آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے کسی انسان کو کسی کلچر کے پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو اور ہمارے جوانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ پیرنٹس اور ماں باپ کی ماتحت رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر بغاوت ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اور ان باغیانہ اصولوں اور باغیانہ طریقوں کو سیکھ کر میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنوں اور بچیوں، ہم بگڑ رہے ہیں۔ ہمارے اندر آزادی آ رہی ہے، ہمارے اندر بے دینی آ رہی ہے، دین بیزاری ہمارے اندر آ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب ہم اس سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیں۔ ہم مطالعہ کریں قرآن کا، ہم مطالعہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، مرد مطالعہ کریں اسوۃ الصحابہ کا، عورتیں مطالعہ کریں اسوۃ الصحابیات کا، اور پھر ان کے واقعات کی روشنی میں اور قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی میں اپنے اخلاق کو سنوار لیں۔ رخ بدل دیجئے میرے دوستو، اور رخ بدل دو میری بہنوں۔ ہم غلط رستے پہ جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہوئے ترسم کی، نہ رسی بکعبتو اے عرابی کی رہ کی تو می روی بترکستانست۔ مجھے ڈر ہے کہ اے بدو، اے ان پڑھ، اے دیہاتی جاہل، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ تو جو چل رہا ہے وہ رستہ ترکستان کو جاتا ہے، مکے کو نہیں جاتا۔ آج ہمیں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ مسلمان جس روش پر چل رہے ہیں، مسلمانوں نے اپنے لیے جو زندگی کا طریقہ پسند کر لیا ہے، یہ راستہ جنت کو نہیں جاتا ہے۔ اس راستے سے رضا الہی نہیں ملتی ہے، اس راستے سے حب رسول نہیں ملتا ہے۔ یہ سب راستے جہنم میں جانے والے ہیں، یہ سب راستے گمراہی تک پہنچانے والے ہیں۔ ہم ان راستوں سے ہٹیں، یوں ٹرن لیں، اپنے رب کی طرف آئیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ واپس لوٹو، واپس لوٹو، واپس لوٹو۔ کدھر لوٹو؟ اپنے نبی کے رستے کی طرف۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگو یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، بس اس پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، کوئی راستہ اور دوسرا مت اختیار کرنا، تم میرے رستے سے ہٹو گے تو جنت کے رستے سے بھی ہٹ جاؤ گے۔
اس لیے مومنین کے لیے واحد راستہ نبی والا راستہ ہے اور قرآن والا راستہ ہے۔ کتاب و سنت سے جتنے دور ہوتے جائیں گے میرے عزیز و گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، ہماری ہدایت کی سلامتی کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ کلمے پر موت آ جائے اس کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ خاتمہ اچھا ہو جائے یہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا اگر ہم کتاب و سنت سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے بہتر اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے اے انسانوں رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کے پوچھے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ آ کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہم لوگ جاہلیت میں بچہ پیدا ہوتا تو ایسے ایسے کام کرتے تھے، اب آپ بتائیے کہ اسلام میں کیسا کام کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں ختنہ ہوتی، بچے کی ختنہ کرانی ہوتی تو وہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ جاہلیت میں ہم لوگ ختنے کی رسوم ایسے کرتے تھے، اب آپ بتائیے کہ اسلام میں ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں شادی ہوتی تو وہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم لوگ جاہلیت میں شادی اس طرح کرتے تھے، اب آپ بتائیے کہ اسلام میں ہمیں شادی کیسے کرنی چاہیے۔ صحابہ کوئی کام اپنے خاندان کو دیکھ کے نہیں کرتے تھے، صحابہ کوئی کام اپنے علاقے کے رواج کے مطابق نہیں کرتے تھے، صحابہ کوئی کام اپنی پرانی زندگی سے بھی لے کر کے نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہر ایک کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی روشنی میں ان کو رستہ دکھاتے اور بتاتے تھے۔ اس لیے قیامت تک مسلمانوں کو اگر کامیاب ہونا ہے یہی ایک روش ہے، آپ کوئی دوسرا راستہ بنا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان ہو، کوئی دوسرا ملک ہو، عرب ہو، چائنا ہو، مغرب ہو، جرمن ہو، جاپان ہو، دنیا کے کسی خطے میں اگر کلمہ پڑھنے والا مرد یا کلمہ پڑھنے والی عورت رہتی ہے تو اس کی کامیابی کا راستہ کتاب و سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کے علاوہ کسی کے لیے کہیں مفر نہیں، دنیا کے کسی خطے میں بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہی ایک راستہ ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا پڑے گا، ہمیں ان حالات کے مقابلے کے لیے کتاب و سنت پہ آنا پڑے گا۔ بڑے افسوس کا وقت ہے اور بڑی پریشانی کا وقت ہے کہ آج مسلمان سب کچھ کرنے تیار ہیں لیکن اللہ کے دین کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کی طرف اور نبی کی سنتوں کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک کا مشورہ مان رہے ہیں، کوئی بے ایمان مشورہ دے تو اس کو بھی قبول کرنے تیار ہیں لیکن اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے تیار نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے ماتحت نہ ہو جائیں۔ ہمیں ہر چیز دین کے مطابق بنانی پڑے گی اور جتنے گمبھیر حالات ہوں گے اتنا زیادہ دین سے اپنے کو جڑنا اور اس کے ساتھ جکڑ لینا ہوگا اپنے آپ کو۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس سے اچھی طرح چمٹے رہو گے، مضبوطی سے لگے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بھٹکا نہیں سکتی اور تمہارے رستے سے تمہیں بہکا نہیں سکتی۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہی دو چیزیں ہیں ہمیں بچانے والی، یہی دو چیزیں ہیں ہمیں پناہ دینے والی،
یہی جو چیزیں ہیں جو آسمان کے ظلم سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں گی، اور یہی جو چیزیں اہل زمین کے مظالم سے بھی ہماری حفاظت کریں گی۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں جو آپ کو مشکل حالات سے بچائے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ مصیبتوں سے بچ سکے۔ اس لیے دوستوں اور بہنوں، ارادہ کرو، عزم کو پختہ کرو، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ آج ہمارے نوجوان اپنی زندگیوں کو نہایت بے راہ روی پر ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے جوان بچے بھی، ہماری جوان بچیاں بھی، یا تو فیشن، یا تو تراش و خراش، یا تو یہ کہ بننا سنورنا، اور اس کے علاوہ اگر کچھ کرنا ہے تو بس ادھر ادھر گھومنا پھرنا، بیکار بیٹھنا، اڈوں پہ گھومنا، اور جو ہے اب تو حقہ پارلرز ہیں، اس پہ بیٹھنا۔ نشے کے عادی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نشے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ چیزیں جس سے آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، طرح طرح کی مارکیٹ میں آ گئے ہیں، ان کا استعمال مسلمان کرنے لگے ہیں۔ بہت سی لڑکیوں کا حال ایسا ہے کہ ہم کسی عام مجمع میں بولنا بھی نہیں چاہتے، اور بولنے کی ہمیں ہمت بھی نہیں ہے۔ جسم فروشی تک مسلم لڑکیوں کے اندر آ گئی ہے، اور کیا کیا میں کہوں، اس سے آگے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حالات آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ حالات کان سن رہے ہیں، یہ حالات لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ مسلم سماج کا حال بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ ہمارے محلوں میں راتوں میں جاگنا اور دنوں میں سونا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 8 نشانیاں ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ منافق راتوں میں جگتا ہے اور دن میں پڑا سوتا رہتا ہے۔ آج یہ نفاق کی صفتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے تھا۔ راتوں میں ہم غیر مسلم بستیوں سے گزرتے ہیں، سب گھر بند، سناٹا، خاموشی۔ میں اکثر مہینے کی اکثر راتوں میں کسی لمبے سفر سے 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، 2، 3، 4 بجے شہر سے گزرتا ہوں، مختلف محلوں سے گزرتا ہوں۔ میرا چشم دید روز روز کا تجربہ ہے۔ ہندو بستیوں سے گزرو، رات میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ مسلم آبادیوں سے گزرو تو ایک شور، ایک ہنگامہ، ایک گڑبڑ ہوتی ہے۔ کیا ہم نے الٹی زندگی اختیار کر رکھی ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو غلط روش اور راستے پر ڈال رکھا ہے؟ لوگ ہمارے نبی سے سب سیکھ گئے۔ میں انگلینڈ گیا، شام میں 7 بجتے ہیں، پورے بازار بند ہو جاتے ہیں۔ 7 بجے پورے بازار بند ہو جاتے ہیں، صرف آپ کو فارمیسی کھلی ہوئی ملے گی، اور آپ کو صرف بچوں کی ضرورتوں کی چیزیں جہاں ملتی ہیں یہ کھلی ہوئی ملے گی۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا کلچر ہے، شراب کی دکان کھلی ہوئی ملے گی۔ اس کے علاوہ ہر مارکیٹ بند ہو جاتی، نہ سبزی، نہ ترکاری، نہ گوشت، نہ کپڑا، کوئی چیز نہیں، ساری دکانیں بند ہوتی۔ اور جب صبح 7 بجے فجر پڑھ کے باہر نکلو تو ساری دکانیں کھلی ہوئی ہوتی۔ تو صبح 7 بجے سے کاروبار شروع کرتے ہیں، شام میں 7 بجے بند کر دیتے ہیں، اور رات کو اپنی راحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کے مطابق ہے ان کی زندگی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات کو آرام کرنے کی چیز بنایا اور دن کو روزگار تلاش کرنے کی چیز بنایا۔ عین قرآن کے مطابق انہوں نے اپنی تہذیب بنائی ہے۔ صبح 7 بجے سے کام شروع کرتے، شام میں 7 بجے ختم کر دیتے ہیں، اور رات کو آرام کرتے اور سوتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری اپنی بستیوں کے اندر دنوں میں سونا ہے نوجوانوں کو، اور راتوں میں جاگنا ہے، اور طرح طرح کی آوارہ گردی و مٹر گشت کرنا ہے، موٹر سائیکلوں پہ گھومنا ہے، اڈوں پہ بیٹھنا ہے، ہوٹلوں کو آباد رکھنا ہے، پان کے ڈبوں پہ گھنٹوں کھڑے ہونا ہے۔ اور ہمیں جو آج کل حقہ پارلرز نکل گئے ہیں، ذرا پیسہ ویسا ہے تو ان لوگوں کو وہاں پر دیکھ لو جا کر کے، سب وہاں بیٹھے نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے نہیں، جب تک آپ اس عالی نسبت سے حیا نہیں کریں گے، جب تک آپ کو، میرے بچوں کو اور میری بیٹیوں کو اپنے نبی کے نام سے حیا نہیں آئے گی کہ
کہ ہم کس کے امتی ہیں، کیسا پاکیزہ نبی ہے ہمارا۔ ان کے چچا کہتے ہیں حضرت عباس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہیں جو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے، اور اسی نبی کی امت کی بیٹیاں بے حیا ہو گئی ہیں مردوں سے بھی زیادہ۔ یہ کیسا کلچر ہم نے بنایا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اسی کا نتیجہ ہے مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، آفتوں پر آفتیں آ رہی ہیں، آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اس امت کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ اس سے زیادہ تنگ کرنے پہ قادر ہیں، اور اللہ اس سے زیادہ آفات بھیجنے پر قادر ہیں۔ اللہ جب آزمائش پر آتے ہیں تو ان بطش ربک لشدید، اور اگر اللہ درگزر کرنے اور معاف کرنے پر آتے ہیں تو فعال لما یرید ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹنا مسائل کا حل ہے۔ آج سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ محفل رکھی گئی ہے اور یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ جمعیت علماء اس حلقے کے نوجوانوں نے، علماء کرام نے اپنے ساتھ کے نوجوانوں کو لے کر کافی محنت کی ہے، جو محنت یہاں نظر آ رہی ہے۔ بڑی تعداد میں مستورات کو اکٹھا کیا ہے اور بڑی تعداد میں مردوں کو جمع کیا ہے۔ میں اس حلقے کی جمعیت علماء کے نوجوان اور سرگرم علماء کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جلسہ ہمارے مقصد کا حل نہیں، ایک جلسہ ہمارے مقصد کا حل نہیں ہے۔ ہمیں مسلسل کام کرنا ہے، کنٹینیو کام کرنا ہے۔ ہم اپنے نبی کے وارث ہیں، اگر عالم ہیں تو وارث نبی ہیں، اور جب وارث نبی ہیں تو نبی کی وراثت میں مال متاع نہیں ملا ہے۔ نبی نے اپنی وراثت میں چند زرہیں چھوڑی تھیں جو بیت المال میں داخل کر دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں ان کے اہل بیت کے پاس چھوڑ دی گئی۔ نبی نے مال نہیں چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار و درہم کے بجائے علم چھوڑا ہے، امت کا غم چھوڑا ہے، ملت کی فکریں چھوڑی ہیں، تڑپنا چھوڑا ہے، سوچنا چھوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وراثت ہے جس کے ہمارے علماء وارث ہیں۔ میرے عزیز نوجوان علماء کرام جو اس بستی میں مسلسل کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سرگرم عمل ہیں، جو یہاں کے حلقے کے صدر محترم ہیں، معتمد ہیں، ارکان ہیں، رفقا ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مختلف پیشوں سے وابستہ ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان سب سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ملت کے مسائل کا حل ایک جلسہ کرنا نہیں ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی ایک معاون رستہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ لوگ سب مل کر مکاتب کا قیام عمل میں لائیے، گلی گلی مکتب قائم ہو جائے، اور یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ جا کر اپنی گلی کا جائزہ لیں، ان کے گلی میں کوئی مؤثر باقاعدہ مکتب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اگر نہیں چل رہا ہے تو فوراً سب مل کے فکر کریں اور وہاں پر ایک مکتب ضرور شروع ہو جائے۔ ہماری گلی کا کوئی مسلم بچہ اور کوئی مسلم بچی ایسی نہ ہو جو مکتب کو نہ جا رہی ہو۔ نمبر 2، بالغین کے مکاتب کا قیام عمل میں لائیں، کم سے کم ہر زون میں ایک مکتب قائم کریں بالغین کا۔ بالغین کا مکتب قائم کرنے سے ٹیچرز کا پرابلم ختم ہو جائے گا۔ جب آپ نوجوانوں کو پڑھا دیں گے، انہی نوجوانوں سے مکتب بچوں کے لیے قائم کریں گے۔ ان نوجوانوں کا حافظ عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تاجر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کالج کے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10ویں 11ویں 12ویں میں پڑھنے والے اسکول کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ سرکاری نوکری کرنے والے لوگ بھی کوئی بھی ہو۔ ہر مسلمان کو ترغیب دیجئے، بالغین کے مکتب میں انہیں لائیے اور انہیں قرآن پڑھنا سکھا دیجئے، اور انہیں اسلامی عقیدے اور ضروری مسائل سے واقف کر دیجئے، اور ان کے ہاتھ جوڑ کر کے، ان کی خوشامد کر کے ان کو بٹھا کر بچوں کا ایک مکتب شروع کرا دیجئے۔ اس طریقے سے ٹیچرز کے نہ ملنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے اخراجات اور بجٹ کا،
یہ اخراجات و بجٹ کا مسئلہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جو لوگ روزگار سے وابستہ ہیں ان کو جب ہم معلم بنا کے بٹھا دیں گے تو وہ چند ٹکوں کے لیے ہمارے سے مطالبہ نہیں کریں گے اور کام کریں گے۔ تو بجٹ لیس مکاتب قائم کیجئے۔ اس کا طریقہ بہت آسان یہ ہے، روزگار سے وابستہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے قابل بنا کر انہیں بٹھا دیجئے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، علماء کرام اور جمعیت علماء کے ارکان، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر اس وقت میں یہ کام نہیں کیے تو 100 برس تک خون روئیں گے اور مسائل کا حل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا حل اگر ہم نے اس وقت یہ کام نہیں کیا۔ بچوں کے بھی مکتب قائم ہو جائیں، گلی گلی ہو جائیں، اور بالغین کے لیے اور بالغات کے لیے بھی مکتب قائم ہو جائیں، اور بے راہ روی سے ہماری قوم کو بچا لیا جائے، آخرت کی فکر پیدا کی جائے، زندگی کا مقصد سے روشناس کرایا جائے، اور انہیں بتایا جائے حالات کتنے بھی گمبھیر ہو جائیں، مومن ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا، اپنے دین کا سودا نہیں کرتا۔ اس گھٹی میں اتارنا ہے اور اس حقیقت کو دلوں میں بٹھا دینا ہے، رگوں میں دوڑنے والے خون میں داخل کر دینا ہے، گوشت کی نسوں میں داخل کر دینا ہے۔ ہم موحد ہیں، ایک خدا کو ماننے والے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والے ہیں۔ اپنے بچوں، اپنی اولاد، اپنی عورتوں، اپنے بوڑھوں کے خون کے قطروں میں داخل کر دو توحید کی حقیقت کو، توحید کے رنگ میں جما دو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کو نمسکار نہیں کہتے، ہم کسی کا جو ہے وندنا نہیں کرتے، پوجا نہیں کرتے۔ نحن له عابدون، ہم صرف ایک خدا کے بندے ہیں، ایک خدا کی بندیاں ہیں، ایک خدا کے علاوہ کسی کو جانتے نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں۔ یہ دلوں میں اتاریے۔ دوسرے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ان کی محبت کو اپنے بچوں کی رگ و ریشے میں داخل کر دیجئے۔ آپ نے خود فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو کتاب اللہ کی محبت پر، رسول اللہ کی محبت پر، اور رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت پر۔ انہی محبتوں پر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ نبی نے جو سکھایا ہے اسی راستے پہ چلو، کوئی دوسرا راستہ اپنے لیے مت اختیار کرو۔ میں یہ چند باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس پروگرام کو مغرب سے شروع کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 10 بجے ختم بھی کرنا ہے، اور ماشاءاللہ ایک سے ایک مقررین کرام اس کے اندر مدعو بھی ہیں۔ ہمارے صدر محترم، ہماری ریاست کے صدر محترم اور جمعیت علماء کے نہایت معزز قائد یہاں تشریف فرما ہیں، اور جنرل سیکریٹری ہمارے عزیز محترم پیر صابر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں اس اسنا میں اور کون کون اکابر آ چکے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 1 گھنٹہ بات کرنا ہے، مگر میں اتنی نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو بولنے کا اور اظہار خیال کا موقع ملنا چاہیے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جو کچھ میں نے عرض کیا ہے عوام سے، اور جو کچھ میں نے عرض کیا ہے حلقے کی جمعیت علماء کے اراکین سے، وہ سب اللہ کے واسطے اس جانب توجہ دیجئے، ان کاموں کو اہمیت دیجئے۔ ان کاموں کے لیے آپ عوام الناس ہمارے علماء کے یار اور مددگار بن جائیے، ان کے دست و پا بن جائیے، ان کے تعاون کے لیے ہر گھڑی تیار ہو جائیے۔ انشاءاللہ دونوں مل کر اس امت کو بچانے کا کام کر سکتے ہیں۔ جب ہم کام کریں گے ہمارا اللہ اپنے فیصلے بدلے گا، اور ہمارے لیے عزت، وقار، سربلندی، خوشحالی اور ہر قسم کی کامیابی کو مقدر فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا کھیل ہے، جب ارادہ کر لے سب کایا پلٹ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے اور اپنے نبی کے قدموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔